کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے، کام نہیں کرتی ٹھیک سے، اسے تو اڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے، تو ابا جی وکیل بن گئے، اماں وکیل بن گئی، کہنے لگی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو، بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام بھی کرنے سو، پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری دی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے، یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، پر تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہے ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے، حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے، تو رائے دیتا ہے تو اس میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے ہیں، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی۔ صاحب مکتوبات 2 صدی نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائے، تو اب جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا؟ جناب کلیم نے ایک متقی پرہیزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا، مالک یہ سب سے پرہیزگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تو نے ڈھونڈنا ہے، نیکوکار میں نے ڈھونڈا ہے، اب سب سے گناہگار ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو نہیں بول رہے ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس میں سوئی میرے سامنے آپ فکر نہ کریں، اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل طوفان بھیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو۔ عزیز اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام، اور کہا اب تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے۔ میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے، تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں، میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے عیب دیکھے ہی نہیں، مجھے ڈر آتا ہے، میں تو کمزور ہوں، مجھے خوف آتا ہے، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم مینو کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی۔ میں تو مسکین ہوں، میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی سے ثبوت نہ منگو میں تو، اے بھلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی۔ کہا
हुजूर मेरे जिम्मे न लगाएं, मेरे लिए मुश्किल है। फरमाया आप नहीं करना है। तो अब एक बुरा आदमी ढूंढने के लिए ना उस शख्स ने 3 दिन की मोहलत ली। एक बंदा ढूंढना है पूरी बस्ती में से। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, बात करने दें, आप मेहरबानी फरमाएं। इधर देखें मेरी तरफ, सारे प्यारे ही हैं जी, मैंने भी प्यार से कहा है। एक बंदा बुरा देखने ढूंढने के लिए 3 दिन लगा दिए। कहा जनाब मैं इसी वक्त, इसी टाइम, इसी जगह बुरा बंदा ढूंढ के जो आपने हुक्म दिया है कोशिश करूंगा। सूफिया ने लिखा है तीसरे दिन उस मुकर्ररा वक्त पे जब वो आए ना, तो पता किस तरह आए? अपने गले में रस्सी बांधी। मैं मिस्कीन पुराना खादम, और रस्सी का सिरा हजरत कलीम के हाथ में दे के कहने लगे हुजूर कुछ लोगों की गलतियां मुझे नजर आई थी, पर उनका मुझे सिर्फ शक था, और जो मेरे अपने अंदर है उनका मुझे पक है। जो दूसरों के अंदर कमजोरियां थी उनका सिर्फ शक था कि शायद ये काम ये, लेकिन अपना तो पक है। लिहाजा इस बस्ती में सबसे बड़ा मुजरम मैं ही हूं। बताएं ना भला रब कैसे राजी होगा, बताएं भला वो मुझे कैसे माफ करेगा। खताओं के दरगुजर के लिए क्या पढ़ूं तो करीम करम करेगा। हजरत मूसा ने सीने से लगा के फरमाया यही तो तेरी आजजी है जिसके सबब से अल्लाह ने सब पर दर्जा अता फरमाया। यही तो तेरा ओ मेरे संगियों, मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वापस आओ यार, थोड़ा सा दाएं बाएं देखो, थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो। हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले। कोई किसी ने किसी का कत्ल नहीं कर डाला, लेकिन तबीयत सख्त, लहजे तुर्श, और एक फील्ड के आदमी से दूसरे के बारे में पूछा जाए तो उसकी राय अजीबो गरीब सी। दुनियावी लोग क्या, दीनी लोगों को इकट्ठा बिठाना मुश्किल होता जा रहा है। खुदा रहा इस तरह कौमें नहीं बनती, इस तरह समझ पैदा नहीं होती। आप बाशऊर लोग हैं। आपने मरहुमा के बारे में सुना है कि उनकी तवज्जो अल्लाह ताला ने अपनी जानिब करा रखी थी। मैं 2-3 मिनट ऊपर ले लूं कि बस करूं? नहीं, आप सारे नहीं बोले, मुल्क जमहूरी है। अच्छा चले चले, अजय भी कुछ नहीं बोले, पर चलो चूंकि अक्सरियत हमारे साथ है तो लिहाजा 1-2 बात कर लेते हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, वो इंसान का ना सबसे कीमती असासा होते हैं। यानी माँ बाप की जिंदगी में इंसान ना कुछ बेपरवाह भी हो तो गुजारा हो जाता है, कुछ फिक्रों से वो आजाद होता है। हमारे यहाँ ना माँ बाप की खिदमत का लोगों ने तर्जमा बड़ा अपनी मर्जी का लिया हुआ है। माँ बाप की खिदमत करनी है, खर्चा देना है। कई अब्बा जी को हज करा के ना अपने अब्बा जी को तो गली में बता रहे होते हैं, अब्बा जी नु हज ते मैं कलिया सी, और भाई तेरे अब्बा जी देना। एक खत्म शरीफ पे मैं इरसाले सवाब की महफिल में हाजिर था, तो वो अपने अल्लामा साहब को कह रहे थे कि 50,000 अब्बा जी की तरफ से मस्जिद में दे रहे हैं, ऐलान कर दे। तो माइक मेरे आगे आ चुका था, तो मौलाना बेचारे मजबूर थे, वापस मांग रहे थे, मैं देना नहीं चाह रहा था। ये भी कभी कभी होता है ना, ये मुश्किल से मिलता है तो ये वापस दे दे, मुश्किल होता है ये भी काम। तो वो वापस लेना चाह रहे थे। मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे जिन्होंने 50,000 मस्जिद दिया और कहते हैं अब्बा जी की तरफ से ऐलान कर दे। तो मैं कहता उन्होंने पूछो अब्बा जी जो दो इन्होंने दे गए ने उन्होंने भी ऐलान कराया कि नहीं दे गए ने? इनसे पूछो, वो सारी दुकानें, प्लाट, प्लाजे अब्बा ने ऐलान कराए कि फ्री में दिए। ये इतनी लाखों करोड़ों की जायदाद में से 50,000 अब्बा के नाम पे दे रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं। ये समझ नहीं आती। बच्चे समझते हैं कि खर्चा देना ही माँ बाप की खिदमत है। माँ बाप की असल खिदमत उन्हें टाइम देना है, उनके पास बैठना है, उनसे मशवरा करना है। आंखें पत्थर की हो जाती है माँ की दरवाजा देख देख कि तू कब आएगा। वो ना जी आप जरा आप सर्द खाने में रख दे अब्बा जी को, मैं 3 दिन की बस आप रखें, मुझे फ्लाइट मिल गई है। तो पहले क्यों नहीं मिली? वो तो पूछता फिरता था लोगों से कि बताओ कि बरतानिया की टिकट कितने की है। उस वक्त तू क्यों नहीं? वालिदैन को, दोस्तों को फोन करते हो ना, आज रोटी ना खाना बाहर खाएंगे, तो कर एक फोन अब्बा जी को भी।
ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا، ایک فون کر تو صحیح، اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی ہو، میرے پتر دا فون آیا ہے، تو بیمار اماں کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی۔ لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا۔ حضرت ایک شیخ، غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسالہ کشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے، میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا، تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں، تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے، تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو حرج کیا؟ میں نے چھوٹے سے کہا او بھائی اماں کو پانی دینا، اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، اپنی من چاہا دین، یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں۔ تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا 1 سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال حج کرنے جاؤں گا، کیونکہ میرا نفل حج ہے۔ تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں، پہلے تو ہمیں بچوں کو کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم چلائیں، اب بچے کہتے ہیں کہ ابا چیز سے کہیں کہ جب گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل تو بند کیا کریں۔ کو ہم نے بھی اپنی دل کی بات کرنی ہوتی ہے، گھر والی کہہ رہی ہوتی ہے 2 منٹ اسے چھوڑو، ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ماں باپ کو وقت دیں، اور آخری گزارش یہ کرنی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر بھی وہ ماں باپ ہے۔ 12 حق اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے ہیں والدین کے وصال کے بعد جو اولاد کے ذمے ہوتے ہیں، تجہیز و تکفین ہے، جنازہ ہے، تدفین ہے، جنازہ ہے، پھر اگر ان کے ذمے قرض ہے تو کوشش کرے اولاد اگر ہمت کرے تو قرض ادا کرے، ان کے لیے روز دعائے بخشش کرے، ان کے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور یہاں تک لکھا ہے امام سیوطی نے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دیکھ کے لوگ دنیا سے گئے ہوئے والدین کو بھی باتیں کریں۔ وہ تھوڑا اپنے لہجوں پر، عملوں پر غور کرے کہ میری وجہ سے کہیں میرے قبیلے کو، میرے والدین کو کوئی شخص بات نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں پر یہ تعریف بڑی مزیدار ہوتی ہے، کسی چنگی ماں دا پتر ہے، یہ بڑی مزیدار تعریف ہوتی ہے، اس میں بڑا حسن ہوتا ہے اگر آپ قبول کریں۔ میرے عزیز کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے سبب سے لوگ والدین پر انگلی اٹھائیں، اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں، طبیعت کو ہلکا پھلکا کریں، اور یہ جو اعزاز اور پروٹوکول اور میں بھی ہوں اس زندگی سے نہ اٹھ بلیا نہ چلو تھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے، تھوڑا سا نا بالکل نارمل سی لائف گزارے، زیادہ چکر میں نہ پڑے کہ میں بھی ہوتا ہوں، مجھے بھی ہونا چاہیے، میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ اس سے تھوڑا سا نا آپ زمین پہ رہیں گے تو زمین والوں سے رشتہ قائم رہے گا، آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے تو اس میں آسانیاں ہوگی۔ اپنے والدین سے خصوصی تعلق پیدا کریں، ہر روز صبح ان کے اصالِ ثواب کا بندوبست کریں، پابندی سے قبرستان جائیں۔ میرے والد صاحب کسان تھے، ایک دن ایک صاحب آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے ابا کا مزار کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے لیے مزار ہی ہے،
اگرچہ وہ مزار کی صورت میں تو نہیں، پر میرے لیے ہر بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ کی قبر مزار ہے، لیکن